حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، کہتی میرے ابا جی اس پیار سے گھر میں ذکر کرتے تھے نبی پاک کا کہ میں نے کہا ابا جی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے بھی کلمہ پڑھوائے، میں نے بھی غلام بننا ہے۔ 16 بندے مسلمان ہوئے تھے، 17ویں نمبر پر حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا۔ 17واں نمبر حضرت اسماء کا تذکرہ ہے، ابتدائی لوگوں میں مسلمان ہو گئے، شروع میں بالکل سٹارٹ میں اللہ نے انہیں 100 سال کے قریب عمر عطا فرمائی، اللہ نے 100 سال عمر دی۔ فرماتی ہیں میں 20 سال سے عمر میری کم تھی جب میں نے کلمہ پڑھا، صرف میدان میں نکلنے والے مجاہدوں نے دین کی تبلیغ نہیں کی، ان کو گھر کے اندر تیار کر کے بھیجنے والی ماؤں کا زیادہ حصہ ہے، ان کی بیوی کا زیادہ حصہ ہے، جس نے کہا تو دین کی نوکری کر، پچھلے فرائض میں دیکھ لوں، ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ دین اسلام پر جس شخصیت نے سب سے پہلے اپنا خون پیش کیا وہ مرد نہیں، وہ ایک عورت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ سب سے پہلی شہیدہ ہے، دین کے لیے پہلا خون ایک عورت نے دیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں ابھی 20 سال سے میری عمر کم تھی جب میں نے کلمہ پڑھا، اور میں نے اس عالم میں کلمہ نہیں پڑھا کہ جب دین پہ چلو گے تو موجے لگ جائیں، میں نے کلمہ پڑھا کہ سارا مکہ ہمارا مخالف، میں نے کلمہ پڑھا تو میرے گھر کی طرف لوگ سخت نظروں سے دیکھتے، میرے والد روز مار کھا کے آیا کرتے۔ اس حالت میں جناب اسماء حضرت عائشہ صدیقہ سے 10 سال بڑی تھی عمر میں، ان کی والدہ اور ہیں اور جناب عائشہ کی والدہ اور ہے، علیحدہ ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر کی دونوں صاحبزادیاں حضرت اسماء یہ وہ خوبصورت اور پاک باز بی بی ہے کہ جب میرے محبوب پاک غار ثور میں ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر جب جانے لگے، حضرت اسماء کہتی ہے میری اماں کو والد نے طلاق دے دی تھی کیونکہ وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتی تھی اور زیادہ کچھ شدت رکھتی تھی مشرکانہ معاملات میں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی جناب صدیق اکبر نے انہیں علیحدہ کر دیا، لیکن حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میرے والد نہ مجھ سے ذرا زیادہ محبت کرتے تھے، میری والدہ موجود نہیں تھی تو حضرت صدیق اکبر زیادہ پیار کرتے، لیکن حضرت اسماء کا یہ بھی کمال دیکھیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اسماء کہتی ہے میری مشرکہ ماں مجھ سے ملنے آئی، کئی سالوں کے بعد دروازے کے باہر آ کے اماں نے آواز دی اسماء تیری ماں آئی ہے، حضرت اسماء تیزی سے اٹھی، ماں ملی ہے نا کئی سالوں کے بعد، جا کے بغل گیر نہیں ہوئی بلکہ اماں دروازے پہ تھی تو جناب اسماء نے اندر سے کنڈی لگا اور کہا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کو میرا پیغام دو کہ محبوب سے پوچھ کے بتائیں کہ مشرکہ ماں آئی ہے، اگر نبی پاک کہیں گے تو اماں سے ملوں، اس لیے کہ میرا سارا کچھ میرے نبی سے وابستہ ہے، میرا سارا کچھ محبوب کے قدموں سے وابستہ ہے، حضور اجازت دیں گے، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، ملوں گی۔ حضرت اسماء کا جب پیغام گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرکہ ہے تو خود ہی اللہ اس سے پوچھ لے گا، اسماء سے کہو تمہاری تو ماں ہے نا، تم تو ملے نا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں حضور نے فرمایا تیری تو والدہ ہے نا، تو میل، پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ وہ کچھ تحفے بھی لائی، اگر اجازت ہو تو قبول کروں، فرمایا تیرے لیے اجازت ہے۔ حضرت اسماء اتنی مضبوط مسلمان تھی کہ اماں مشرکہ تھی لیکن اس کے قریب جانا انہوں نے پسند نہ کیا جب تک حضور اجازت نہ دے۔ فرماتی ہے جب میرے ابا جی ہجرت کے لیے جانے لگے نا غار ثور پہ تو میری ڈیوٹی لگا گئے، کہنے لگے بیٹی تو بڑی ہے ذرا خیال رکھنا، 60,000 دینار تھے گھر میں، والد گرامی جب گئے تو ہر چیز ہی ساتھ لے گئے، ایک پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے۔ کہتی میرے دادا نابینا تھے حضرت ابو قحافہ، بعد میں مسلمان ہو، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے اسماء تیرا ابا سارا کچھ لے گیا ہے کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے، تو کہتی ہیں میں پریشان ہو گیا، کیا جواب دوں، دادا جی بوڑھے یہ تو احتجاج کریں گے، کہتی ہیں کہا نہیں بڑی خیر ہے بڑا کرم ہے، نہیں مجھے بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے، مجھے امید نہیں ابو بکر کچھ چھوڑ کے جائے گا، جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتا ہے تو ہر چیز ہی لٹا دیتا ہے، بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے۔ تو حضرت اسماء کہتی دادا جی بوڑھے تھے تو مجھے تجویز آئی، میں جلدی سے اٹھی، چھوٹے چھوٹے روڑے میں نے کے گڑے میں رکھے، اس کے اوپر میں نے ٹاٹ ڈال دیا، میں نے کہا دادا جی پیسے ہیں، ان کا بازو تھام کے تو میں نے وہاں لگا دیا ٹاٹ کے اوپر، کہتی ٹاٹ کے اوپر لگایا، یہ نہیں بتایا نیچے کیا، میں نے کہا یہ دیکھیں، کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا پیسے ہیں، غلط بات بھی نہیں دیکھیے، دادا جی کو تسلی ہو گئی، وہ مطمئن ہوئے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑی، میں نے کہا دیکھو رب کریم اس عمر میں مجھ سے کیسی خدمتیں لے رہا، 5413 فٹ اونچی غار ہے غار ثور، جب ہم وہاں جاتے ہیں تو رباکار حاجی مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سویرے جانا فجر کی نماز کے وقت، ورنہ دوپہر میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، 3 بوتلیں بغل میں پانی کی، رستے میں 4-5 جگہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، ہاں ڈھابے ہیں چائے کے بوتل کے پانی کے بن گئے، لیکن جب حضرت صدیق اکبر نبی پاک کو لے کے گئے کوئی رستہ نہیں تھا، دشوار گزار گھاٹی تھی، کہنے لگے محبوبہ آپ کو تکلیف ہوگی آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، حضرت صدیق اکبر حضور کو لے گئے کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسماء میں نہیں چاہتا پریشانی جتنی مرضی ہے ایمرجنسی جتنی مرضی ہے پر میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ حضور سرکے اور کھجور پہ گزارا کریں، بیٹے تازہ کھانا پکا کے پہنچانا، 5413 فٹ اونچی غار اور دن کو ڈر آئے، حضرت اسماء کہتی میں روز تازی روٹی پکاتی کھانا تیار کرتی، جب دنیا سو جاتی تو میں پہنچا کے آتی، کون حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا اندازہ کرے گا، کون اس گہرائی تک جائے گا۔ حضرت اسماء کہتی ہے ایک دن کپڑا ہی کوئی نہیں تھا گھر میں، عورتیں نا سینہ بند باندھا کرتی تھی، عرب کے لوگ کھلے کپڑے پہنتے تھے تو کمر بند باندھتے تھے، نتاق کہتے تھے، حضرت اسماء کہتی ہے میں نے اسے پھاڑا، آدھے میں روٹی باندھ لی، آدھا میں نے کمر کے ساتھ باندھ لیا، جب لے کے گئی نا یہ بخاری ہے، حضور نے دیکھا حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ بیٹے یہ تو سینہ بند ہے، کہا جی آدھا وہاں ہے آدھا میں نے باندھا ہوا ہے، محبوب نے فرمایا تو ذات النطاق ہے نا، تو 2 کمر بند والی ہے، فرماتی ہے میرا نام ہی پڑ گیا اس سے کمر بند والی۔ حضرت اسماء روز کھانا پہنچاتی، محبت بڑے امتحان لیتی ہے، کہتی ہے میں بڑے وقار والے گھر کی مالک تھی، میرے والد قبیلے کے سردار تھے، کاروبار کرتے تھے تو دولت بھی میں نے ہمیشہ
देखी थी, किसी की ताकत नहीं थी बुरी नजर से देख सके। लेकिन हजरत अस्मा कहती है रब करीम ने हमसे आजमाइश ली। दूसरा दिन था, हुजूर को गारे सौर में गए तो अबू जाल दरवाजे पे आया, बहुत सारे कुफार उसके साथ थे। सारे कुफार इकट्ठे होके कहती है मेरे दरवाजे पे आ गए, तक दी। मैं बाहर आई, अबू जाल कहने लगा कहाँ गया है तेरा वालिद मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को लेके सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहाँ गए? जनाब अस्मा कहती हैं अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई, झूठ बोलती हूँ तो शरीयत नहीं बचती, सच बताती हूँ तो वफा नहीं बचती, इधर जाऊँ पैरों में जंजीरें हैं, गलत बात कैसे करूं? उसने फिर पूछा, बोलती क्यों नहीं, कहाँ गए? मैं खामोश थी। तीसरी बार फिर पूछा, कहाँ गए हैं वो? जनाब अस्मा कहती है मैंने फैसला कर लिया, शरीयत भी बचानी है, वफा भी बचानी, दोनों चीजें बचेंगी। बोलो कहाँ है? जनाब अस्मा डट गई। जनाब सिद्दीक अकबर की साहिबजादी कहती है अबू जाल ने जब कहा ना बता कहाँ है, फरमाती है पता नहीं खुदा ने मुझे कितनी कुव्वत अता फरमाई। बोली, बोल के कहा मैं अबू बकर सिद्दीक की बेटी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैं लगी अबू जाल सुन, मुझे पता है वो दोनों कहाँ, मैं तुम्हें बताऊंगी कोई नहीं, मुझे पता है और मैं तुम्हें पता है मुझे वो कहाँ है, जरूरत है तो पूछ के दिखा। ये चौक था मक्के का, मेरा इज्जत वाला घराना था, पर अबू जाल ने भरे बाजार में मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। कहती है मेरे कान में बाली थी, नीचे पत्थर था, मैं उसके ऊपर गिरी तो मेरा कान फट गया। लोगों ने अबू जाल को पकड़ा ले गए। फरमाती है वो आजमाइश भी मैंने दी, इम्तिहान भी दिया, मैं अंदर आई और मैंने फिर अपने उस बहते हुए खून को अपने कपड़े के साथ साफ किया, मुंह को लपेटा, फिर मैं खाना पकाने लगी। कहती है उसी तरह खाना पकाया, उसी तरह तैयारी की। सारे सौर पे जो पहुंची तो अबू बकर सिद्दीक ने लिपटा हुआ मुंह देखा, बेटी को तकलीफ में देखे और फिर बाप रात सो जाए, ये हो नहीं ना सकता। अस्मा के चेहरे को क्या हुआ, क्या बात है? अर्ज की कुछ नहीं अब्बा जी। फरमाया नहीं बेटे कोई तकलीफ है, कोई चोट है? नहीं अब्बा जी कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया अस्मा खोल ना चेहरा क्या है। जनाब अस्मा ने कपड़ा हटाया तो खून बहने लगा। क्या हुआ? इसकी हुजूर कुछ नहीं, अबू जाल आया था, पूछता था, क्या बताती? झूठ बोलती तो शरीयत में इजाजत नहीं थी, बता देती तो आपको तकलीफ होती। उसने ना भरे चौक में थप्पड़ मारा, मेरा कान फट गया। हुजूर मैंने कुछ बताया नहीं। नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ उठे और अजीब दुआ दी हुजूर ने, अल्लाह मैं अबू बकर से और इसके घर से राजी हूँ, तू भी इनसे राजी हो जा। अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला तो इस अंदाज में अनिया दी अख्ताया। फरमाती है मेरे घर में दौलत थी, माल था, मैंने बड़ा कुछ देखा, लेकिन मेरे लिए रिश्ता आया नबी पाक के पुप्पी के बेटे का, हजरत जुबैर बिन अवाम। ये हुजूर की पुप्पी के बेटे भी हैं और जो 10 सहाबा को हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी उसमें भी शामिल है। हुजूर ने फरमाया मेरा हवारी है जुबैर बिन अवाम, अशरा मुबशरा सहाबा में शामिल है। लेकिन घर में गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, मजबूरी थी। जनाब अस्मा कहती मेरे अब्बा जी ने कहा बेटा तेरे लिए रिश्ता आया है। मैंने कहा किसका? कहा हुजूर की पुप्पी के बेटे जुबैर बिन अवाम का। मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि वहाँ तो बड़ी गुर्बत है। जनाब सिद्दीक अकबर ने अगला जुमला कहा, फरमाया तुम्हें पता है रिश्ता भेजा किसने? कहा अब्बा जी किसने? मुस्तफा करीम ने। जनाब अस्मा कहने लगी फिर आपको मुझसे पूछना नहीं चाहिए था, फिर हुजूर ने पसंद किया, महबूब ने मेरे नसीब। हज़रत अस्मा कहती है मैं उस घर से गई थी जहाँ 3-3 गुलाम हर वक्त होते थे, और ये बुखारी मुस्लिम में आपको मिलेगा। जनाब सिद्दीक अकबर रईस मक्का और मदीना की बेटी फरमाती है मैं जब जुबैर बिन अवाम के घर में गई, आटा भी गूंथती थी, मैं कपड़े भी धोती थी। महबूब ने मेरा रिश्ता कराया ना। फरमाती है मैं चक्की भी पीसती थी। फरमाती है जुबैर बिन अवाम ने घोड़ा रखा हुआ था, वो जब बाहर जाते तो मैं घोड़े के लिए चारा भी काट के लाती, मैं उस घोड़े को भी संभालती थी, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते।